بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈر اور خوف نقصان کا، جانی نقصان کا یا مالی نقصان کا بہت ایسی بری چیز ہے کہ انسان اس خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر پریشان رہتا ہے۔ پھر جو کام اس نے کرنا ہوتا ہے اس کے اندر بھی سستی آتی ہے اور اس طریقے سے اس کی زندگی بڑی پریشان کن ہو جاتی ہے۔ زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ مجھے جسمانی طور پر کوئی نقصان نہ پہنچ جائے یا اسی طریقے سے کوئی مالی طور پر یا کاروبار کے اندر یا کسی اور طریقے سے کسی دشمن کی طرف سے، تو نقصان جو ہے اس سے انسان ڈرتا رہتا ہے اور خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر انسان جو کام کر رہا ہے اس کے اندر وہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، تو پھر اس کو ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے، غرور کے اندر مبتلا ہو جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ عاجزی اس کے اندر ہو، غرور و تکبر نہ ہو۔ لیکن ڈر اور خوف پھر کسی چیز کا نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہ صحیح معنی میں کاروبار کر رہا ہے یا اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، تو پھر اس کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ بہرحال بغیر کسی وجہ کے کوئی ڈر اور خوف جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو چاہیے اس کو یعنی وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس جو ہے قل اعوذ برب الناس جو ہے، یہ تین مرتبہ پڑھے صبح اور شام۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ جو ہے سورہ ناس جو ہے وہ پڑھے، اول آخر دوش پڑھ کے صبح بھی اور شام میں بھی، اور اپنے اوپر دم کر لے، اپنے دل کے اوپر پھونک مار لے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر جو ہے وہ اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر دے، اپنے سر کے اوپر پھیرے اور اپنے سینے کے اوپر پھیرے، سینے کے اوپر پھونک مارے، تو اس کا جو ڈر ہے اور جو خوف ہے وہ جاتا رہے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جس طریقے سے یہ میں نے بتائی ہیں صورتیں، قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس جو ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہے۔ جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک قوت پیدا ہوتی ہے جو کہ شیطان کا مقابلہ کرتی ہے، شیطانی جو ہے وساوس ہیں ان کا مقابلہ کرتی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا خیال جو ڈر اور خوف والا ہو، نقصان والا ہو، اس کو دفع کرتی ہے۔ تو قرآن کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ کرنی چاہیے، کوشش کریں روزانہ یعنی چند آیتیں جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد چند آیات جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نہیں آتا تو ایک آیت روزانہ جو ہے جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں اپنے قاری صاحب سے سیکھ لیں، اور ایک آیت سیکھ کر جائیں، اس کو پڑھیں۔ ایک آیت بھی بہت ہے، آہستہ آہستہ 2 آیتیں کر لیں، پھر 3 کر لیں، پھر رکوع کر لیں، پھر 2 رکوع کر لیں، آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس تلاوت کو بڑھاتے رہیں، تو اس سے جو ہے وہ جسم پر بوجھ بھی نہیں آئے گا اور وہ قرآن مجید کی جو ہے تلاوت بھی کرتا رہے گا۔ قرآن مجید پڑھنے کا جو ہے اجر وہ تو اس کو ملتا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو طاقت اور قوت ہے جس کی وجہ سے وہ یعنی وہ پریشان ہو رہا ہے، جس کی وہ ختم ہو رہی ہے، تو وہ طاقت اور قوت اس کے اندر پیدا ہوگی، جرأت پیدا ہوگی۔ اس لیے جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، قرآن مجید کے معنی پر غور و فکر کرتا ہے، تو آپ دیکھیں جو متقی احباب ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے عاجزی تو دی ہوتی ہے، لیکن جب بھی کوئی موقع آتا ہے بات کرنے کا یا کسی ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کا، تو وہ بڑے ڈٹ کر بات کرتا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو وہ ذکر اذکار کے اندر لگا ہوتا ہے اور بڑی عاجزی انکساری ہوتی ہے، لیکن جیسی اگر کوئی غلط بات کو کرتا ہے تو اس کے اندر ایک طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایمانی قوت اور حرارت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ قرآن کی برکت سے۔ اس لیے قرآن پڑھیں اور اپنے اندر ایمانی جرأت کو پیدا کریں۔